بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے التاویل یعنی تفسیر۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کاموں کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس طرح کے کام کیوں کر دیے کہ کشتی کو عیب دار کر دیا، بچے کو مار دیا، دیوار درست کی تو اس پر اجرت نہ لی، تو ان کی تفسیر کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام بتائیں گے کہ میں نے یہ سب کام کیوں کیا اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا اور کس مصلحت کی بنا پر کیا۔ اس سبق میں انہی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ثم نبأ الخضر موسیٰ، پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ فقال، فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، فرمایا کہ بہرحال وہ کشتی وہ مسکین لوگوں کی یعنی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، اور ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، یعنی وہ کشتی جس میں کوئی عیب نہ ہوتا بالکل درست ہوتی تو وہ ظالم بادشاہ اس کو زبردستی لے لیتا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بہرحال وہ لڑکا پس اس کے والدین مومن تھے، پس ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں کفر اور سرکشی میں ڈال دے گا، یعنی اس بچے کی وجہ سے وہ کفر اور سرکشی میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے اس بچے کو ہی ختم کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دیں ان کو ان کا رب جو زیادہ اس سے پاکیزگی اور مہربانی میں ان سے زیادہ قریب ہو، یعنی اس بچے کے بدلے ان کو ایسے بچے ملیں جو ان کے بہت زیادہ عزت اور پیار کرنے والے بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں، یعنی وہ نیک اعمال والے ہوں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور بہرحال وہ دیوار وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو فی الحال شہر میں تھے اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد نیک تھے۔ کانا فعل ناقص، ابوہما مضاف لے مل کر کانا کا اسم ہے، اس لیے ابو کی حالت رفع واو کے ساتھ آئی ہے۔ صالحًا کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، پس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور وہ اپنا خزانہ لیں اپنے رب کی رحمت سے، یعنی اس خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو دیوار گر رہی ہے اس کو ٹھیک کر دیں تاکہ یہ دیوار کے گرنے سے خزانہ ظاہر نہ ہو جائے۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ خود ہی اس دیوار کے اندر چھپے ہوئے اپنے خزانے کو تلاش کر لیں گے، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا تھا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور میں نے نہیں کیا یہ اپنے حکم سے، اور یہ اس چیز کی تعویل ہے، تفسیر ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ هُنَالِكَ عَرَفَ مُوسَىٰ أَنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُحِيطَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر سکے۔ أَنَّ بَعْضَ عِلْمِهِ عِنْدَ بَعْضٍ وَبَعْضَهُ عِنْدَ بَعْضٍ، بے شک اس کا بعض علم بعض کے پاس ہے اور کچھ علم کا حصہ کچھ دوسروں کے پاس ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اور ہر علم والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی اقسام ہے، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کا علم دیا ہوا ہے اور کسی کو کسی طرح کا علم دیا ہوا ہے۔
ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، یعنی کوئی اپنے شعبے میں تو ماہر ہے لیکن اس سے بعد دیکھا جائے تو دوسرا کوئی اس سے بھی زیادہ ماہر اور عالم ہے۔ تو اس طرح سے پہچان لیا کہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں کئی سوالات بھی آ جاتے ہیں، پوچھ لی جاتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کیوں نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں مارا، یا حضرت خضر علیہ السلام نے جب بستی والوں سے کھانا طلب کیا انہوں نے نہ دیا تو ان کی گرتی ہوئی دیوار کو کیوں درست کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کیوں نہیں سکھا رہے تھے۔ تو ان ساروں کے جواب انہی کے سبق کے اندر سے مل جاتے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔